الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. اس سے پہلے ہفتے کو اصول ایمان کی شرح میں جو باب شروع کیا گیا تھا وہ باب تھا الحث علی التمسک بالکتاب و سنہ، کتاب و سنت پر تمسک کا باب یا کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا کا باب. تو اس کے تحت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے غدیر خم کی جو خطبہ تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو بیان کیا تھا، جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کی وصیت کی تھی، اور یہ بتایا گیا تھا کتاب اللہ کی وصیت میں حدیث اور سنت کی وصیت بھی داخل ہے. دونوں لازم ملزوم ہیں اور دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں. ایک کی وصیت دوسرے کی وصیت ہوا کرتی ہے. اور پھر ہمارے نبی نے اہل بیت کے حقوق ادا کرنے کی وصیت کی کہ ہمارے اہل بیت کا خیال رکھنا، اور یہ بتایا گیا تھا کہ اہل بیت میں سب سے پہلے آپ کی زوجات آتی ہیں، آپ کی جو ازواج مطہرات تھیں وہ آتی ہیں قرآن کی روشنی سے بھی. اور وہ حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ پیش کی تھی، جس میں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال کیا گیا کہ کیا ان کی بیویاں اہل بیت میں سے نہیں ہیں، تو کہا کہ وہ تو ہے ہی ہیں. پھر اور لوگوں کو بتایا آل جعفر، آل عقیل، آل علی، آل عباس، یہ سب کے سب آل بیت میں ہیں. ہر وہ شخص جس کے اوپر صدقہ حرام ہو اہل البیت میں اس کو شمار کیا جاتا ہے. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی وصیت کی تھی کہ ان کے حقوق کا خیال رکھنا، اور یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اہل سنت والجماعت جو حقیقی اہل سنت والجماعت ہیں، جنہیں اب اہل الحدیث کہا جاتا ہے، اہل الاثر کہا جاتا ہے یا سلفی کہا جاتا ہے، یہ لوگ سب سے زیادہ اہل بیت کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں. بلکہ ان کا دو حق بنتا ہے، ایک تو رشتہ داری کا اور دوسرے آپ کی صحبت اور آپ پر ایمان لانے کا. ان کے ساتھ دو حقوق ہوتے ہیں. تو اہل بیت کا سب سے زیادہ خیال اگر کسی نے رکھا ہے تو وہ اہل سنت والجماعت اور سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرابت دار ہیں میرے قرابت دار سے، میرے رشتہ داروں سے زیادہ وہ حقدار ہیں کہ میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں اور ان کے حقوق کا خیال رکھوں. اسی پر سب کے سب اہل سنت والجماعت کے جو بھی لوگ ہیں وہ اسی پر قائم رہے اور اس طریقے سے اہل بیت کے حقوق کا خیال رکھا. اہل بیت کے تعلق سے یا جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی اس میں دو جماعتوں پر رد ہے. پہلی وہ جماعت ہے جنہیں ہم رافضہ کہتے ہیں، اور رافضہ انہیں کہا جاتا ہے جنہیں عام طور سے لوگ شیعہ کہتے ہیں. حالانکہ بات میں بار بار کہتا ہوں کہ انہیں شیعہ نہیں کہنا چاہیے، اللہ ایک ہی شیعت الشیطان، وہ شیطان کے طاغوت کے شیعہ ہیں. اس ناحیے سے شیعہ کہنا صحیح ہے، ورنہ دین کے شیعہ یا علی کے شیعہ یا اسلام اور قرآن کے شیعہ یعنی اس کے مددگار، اس کے نام سے انہیں بالکل نہیں کہنا چاہیے اس معنی میں. تو یہ رافضہ ہیں، اور رافضہ کہنے کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ بیان کی جاتی ہے جو تاریخی وجہ ہے کہ زید بن علی بن حسین خلافت بنو امیہ کے جو خلیفہ تھے، ہشام بن عبد الملک، جنہوں نے تقریباً 20 سال حکومت کی 105 سے لے کر کے 125 ہجری تک، جب ان کے درمیان اور جو شیعہ تھے ان کے درمیان اختلاف ہو گیا تو انہوں نے لوگ جو ہے زید بن علی بن حسین کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو زید بن علی سے پہلے لوگوں نے سوال کیا ابو بکر و عمر کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے نانا کے وزیر تھے، ہمارے نانا کے مددگار تھے. تو وہ ان لوگوں نے کیا کیا، زید بن علی بن حسین کا ساتھ چھوڑ دیا. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ رفضتمونی رفضتمونی رفضتمونی،
تم لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا، میرا انکار کر دیا، میرا انکار کر دیا۔ تو اس وقت سے رافضہ کی اصطلاح ہوئی۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے، اور دوسری وجہ یہ بھی ان کو رافضہ کہنے کی کہ انہوں نے اپنے ائمہ کا، اور اس طریقے سے جو ان کے ائمہ ہیں جن سے وہ محبت کا اعلان کرتے ہیں جھوٹا، اس کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ قدر کیا، دھوکہ دیا۔ آپ دیکھیے علی کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے ایسے کیا، حضرت حسین کے ساتھ کیا، تو انہوں نے رفض کیا، ان کا انکار کیا، ان کا دھوکہ دیا، اس لیے بھی ان کو رافضہ کہا جاتا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تمام صحابہ کا انکار کر دیا۔ ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی امامت، ان کی خلافت کا انکار کر دیا۔ چند صحابہ کرام کو چھوڑ کر کے وہ صحابہ کرام جو ہمارے نبی کی زندگی میں وفات پا گئے یا ہمارے نبی کی وفات کے بعد جو زندہ رہے، اس میں سے چند صحابہ کرام جنہیں آپ دونوں ہاتھ کی انگلیوں میں گن سکتے ہیں، 7-8 صحابہ کرام، ان کو چھوڑ کر کے باقی سب مرتد ہو گئے تھے ان کے بقول، اور وہ سب کو کافر کہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی ان کو رافضہ کہا جاتا ہے۔ اور چوتھی وجہ ہے کہ وہ انہوں نے پورے دین کا انکار کر دیا ہے، اور جو دین اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دے کر کے بھیجا، اس دین کا انہوں نے مکمل انکار کر دیا، اس لیے ان کو رافضہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں، یہ ساری وجوہات ہیں ان کو رافضہ کہنے کے، یہ ساری باتیں ان کے اوپر صادق آتی ہیں۔ تو انہوں نے اہل بیت کے نام پر غلو کیا، اور اس طریقے سے یہ انہوں نے یہاں تک عقیدہ رکھا کہ ابو بکر و عمر عثمان کی جو خلافت تھی باطل تھی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وصی یعنی ہمارے نبی نے ان کو وصیت کی تھی کہ ہمارے بعد وہی خلیفہ ہوں گے، لہذا ابو بکر و عمر اور عثمان سب ظالم تھے، انہوں نے خلافت کو نصب کر لیا۔ اور اس طریقے سے علی کے بعد پھر انہوں نے اپنے بیٹے حسن کو وصیت کی، حسن کے بعد حسین کو وصیت کی گئی، حسین نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ تو اس طریقے سے ان کے ہاں جو 12 اماموں کا عقیدہ ہے وہ اسی بات کو مانتے ہیں کہ سب نے ایک دوسرے کو وصیت کی، ایک دوسرے کو جو ہے سب نے وصیت کی۔ تو اس طریقے سے یہ غلو کرتے ہیں، آل بیت کے تعلق سے غلو کا شکار ہو گئے، اور اس طریقے سے ابو بکر و عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی انہوں اجمعین کی خلافت کا انہوں نے انکار کر دیا، اور یہاں تک کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے اپنا رب تسلیم کر لیا اور انہیں معبود بھی بنایا، اور اس طریقے سے یعنی غلط عقیدے انہوں نے آل بیت کے تعلق سے قائم کیے۔ یہی نہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سارے امام معصوم ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس طریقے سے انہوں نے ان کے جو ائمہ ہیں ان کے ائمہ کی قبروں پر باقاعدہ انہوں نے مزار بنایا، ان کی عبادت شروع کر دی، طواف شروع کر دیے، ساری چیزیں ان کے ہاں پائی جاتی ہیں۔ تو آل بیت کے تعلق سے یہ بہت زیادہ غلو کا شکار ہو گئے، الوہیت کے مقام پر لا کر کے ان کو کھڑا کر دیا، اور اس طریقے سے انہیں معصوم سمجھا اور انہیں مشکل کشا سمجھا، ان کی عبادت کرنا شروع کر دیا۔ تو اس طریقے سے آل بیت کے تعلق سے یہ بہت زیادہ غلو کا شکار ہو گئے، بہت زیادہ۔ تو ایک تو ان پر رد کر دیا گیا اس حدیث کے اندر، اور دوسرے جو نواسب ہیں، نواسب ان لوگوں کہا جاتا ہے جو آل بیت کے تعلق سے عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں اور انہیں کافر کہتے ہیں، آل بیت میں سے جو صحابہ ہیں ان کو کافر کہتے ہیں۔ اور خوارج سب سے بڑی جماعت ہے جنہیں نواسب کہا جاتا ہے۔ خوارج بھی صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں، یہ بھی صحابہ کو کافر کہتے ہیں، لیکن ابو بکر اور عمر کی خلافت کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ کافر مانتے ہیں، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ لوگ کافر مانتے ہیں۔ تو جو آل بیت ہیں، جعفر ہیں، یا اس طریقے سے حسن و حسین جو اہل بیت میں سے تھے، انہیں جو یہ خوارج ہیں وہ سب کے سب انہیں کافر کہتے ہیں۔ تو یہ نواسب ہیں، یہ جو آل بیت سے محبت کرنے کے بجائے ان سے عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں۔ تو یہ دونوں ندی کے دو پارٹ ہیں۔ روافظ تو آل بیت کو رب کا درجہ دیتے ہیں، ان کی شان میں غلو کرتے ہیں، اور جو خوارج ہیں نواسب وہ ان سے بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، اور انہیں کافر تک کہتے ہیں۔ تو یہ روافظ اور خوارج دونوں اس معاملے میں برابر ہیں صحابہ کے تعلق سے،
خوارج بھی صحابہ کو کافر کہتے ہیں، جن جن لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا ان سب کو کافر کہتے ہیں یہ، اور روافض بھی تمام صحابہ کو کافر کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب مرتد ہو گئے تو ان کے بقول تو وہ انہیں کافر کہتے ہیں۔ تو تکفیر صحابہ میں، صحابہ کو کافر کہنے میں، صحابہ پر لعنت بھیجنے میں، صحابہ کو جہنمی قرار دینے میں دونوں برابر ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہ کچھ صحابہ کو کافر کہتے ہیں اور روافض کچھ اور صحابہ کو کافر کہتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر دونوں صحابہ کی تکفیر کے قائل ہیں، خوارج بھی روافض بھی۔ اگرچہ خوارج کا یہ پہلو لوگوں کے سامنے زیادہ نہیں آیا، لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے علی کے خلاف خروج کیا، حکومتوں کے خلاف بغاوت کرنے والے، دین سے نکلنے والے، اس لیے ان کو خوارج کہا جاتا ہے۔ یہ باتیں صحیح ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ صحابہ کے تعلق سے ان کا بھی موقف وہی ہے جو روافض کا ہے، کہ روافض بھی صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں، یہ بھی صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں۔ تو آل بیت کے تعلق سے دو فرقے گمراہی کا شکار ہو گئے، ایک تو روافض جنہوں نے ان کی شان میں حد سے زیادہ غلو کیا، انہیں ربوبیت کے مقام اور الوہیت کے مقام تک پہنچا دیا، اور دوسرے خوارج جنہوں نے ان سے دشمنی اور عداوت اور بغض اور نفرت کیا اور انہیں کافر تک کہہ ڈالا۔ اہل سنت والجماعت جو حقیقی اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارے ملک کے لوگ نہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، وہ تو اہل بدعات ہیں، اہل شرک ہیں، صوفیہ ہیں، ان کے ہاں تصوف پایا جاتا ہے، اور اس طریقے سے بہت خرافات عقیدے کے اندر، وہ نہیں اہل سنت والجماعت، وہ اہل بدعات اور اہل شرک، اہل زیغ و ضلال ہیں۔ حقیقی اہل سنت کون ہیں؟ جنہیں ہم اہل الحدیث، اہل الاثر یا سلفی کہتے ہیں، یہ حقیقی اہل سنت والجماعت۔ یہ جو حق ہے آل بیت کا، اس حق کو مانتے ہیں، ان کی شان میں غلو نہیں کرتے، انہیں رب اور الوہیت کے مقام پر فائز نہیں کرتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا مقام ہے، نبی کو بھی مقام نہیں دیتے، کیونکہ ظاہر بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر اور شرک ہے، اور نہ ہی ان کے مقام کو گھٹاتے ہیں، بلکہ ان کا جو مقام و مرتبہ ہے اس مقام و مرتبے کا خیال رکھتے ہیں جی۔ اور تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، تمام صحابہ کرام سے، سب سے محبت کرتے ہیں، سب کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور سب کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ سب کے سب جنت کے بالا خانوں میں ہیں۔ اور اس طریقے سے یہ عقیدہ ہمارا ہے کہ صحابہ سے محبت دین ہے، ایمان اور احسان ہے، اور ان سے بغض رکھنا، ان سے عداوت رکھنا یہ کفر ہے، نفاق ہے، زیادتی ہے، سرکشی ہے یہ۔ اور ان سے وہی محبت رکھے گا جو مومن ہوگا، جو منافق ہوگا وہ صحابہ سے دشمنی رکھے گا۔ یہ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے تمام صحابہ کرام کے بارے میں۔ تو اہل سنت والجماعت جو لوگ ہیں وہ غلو اور جو کو تنقیص یا جو کوتاہی ہے اس کے درمیان کا جو راستہ ہے اس راستے پر چلتے ہیں، نہ انہیں رب کا مقام دیتے ہیں اور نہ ہی ان کے شان کو گھٹاتے ہیں، بلکہ کتاب و سنت میں، قرآن و حدیث میں جو اللہ رب العالمین نے یا اس کے نبی نے ان کو جو مقام دیا وہی سی مقام کے ہم قائل ہیں جی۔ تو آل بیت کے تعلق سے یہ دو بڑے فرقے گمراہی کا شکار ہو گئے، ایک تو روافض اور دوسرے جو ہے خوارج۔ بہرحال یہ پہلی حدیث کے تعلق سے بات تھی۔ اسی باب کے تحت مسلم رحمۃ اللہ نے دوسری حدیث پیش کی ہے، اور یہ حدیث بھی یوم عرفہ کو جو آپ نے خطبہ دیا تھا اس خطبے کا کچھ حصہ انہوں نے یہاں بیان کیا۔ فرماتے ہیں وَلَهُ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی خطبۃ یوم عرفہ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت قال بإصبعه السبابة يرفعها وينكتها إلى الناس اللهم اشهد 3 مرات۔ وله في حديث جابر الطويل، وله مطلب صحیح مسلم کے ہاں فی حدیث جابر الطویل، امام جابر کی لمبی حدیث میں یہ الفاظ ہیں، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی حدیث میں یہ الفاظ ہیں، پھر انہوں نے وہ الفاظ بیان کیے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی، انصاری صحابی ہیں۔ یہ بیعت عقبہ دوم میں یعنی ہجرت سے پہلے اپنے والد محترم عبداللہ بن عمر کے ساتھ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کی 9 بہنیں تھیں، اور اس طریقے سے غزوہ احد میں ان کے والد کی شہادت ہو گئی تھی،
اور یہ غزوہ بدر احد کے علاوہ تمام جنگوں میں انہوں نے شرکت کی، اور سن 78 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، 94 سال کی ان کو عمر ملی، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور انہی کے تعلق سے آیت کلالہ نازل ہوئی ہے۔ کلالہ کہتے ہیں ایسے آدمی کو جس کی کوئی نرینہ اولاد نہ ہو، اس کو کلالہ کہتے ہیں، تو انہی کے تعلق سے آیت کلالہ نازل ہوئی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ جی، تو یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی مکثرین صحابہ میں سے ہیں، مکثرین صحابہ میں سے، یعنی وہ صحابہ جن سے بہت زیادہ حدیثیں مروی ہیں، انہی میں سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ تقریباً 1500 حدیثیں ان سے مروی ہیں، روایت کی ہیں انہوں نے، اور یہ وہ صحابی ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں شروع سے آخر تک رہے۔ اس لیے حج کے تعلق سے، حج کے مسائل میں سب سے زیادہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پر اعتماد کیا جاتا ہے، بلکہ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی باقاعدہ مکمل تخریج کی ہے، اور اس طریقے سے ان کی حدیث پر مستقل ایک رسالہ لکھا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کو شروع سے لے کر کے آخر تک بیان کیا گیا ہے۔ بہت ہی اہم رسالہ ہے حج کے تعلق سے۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلنے سے لے کر کے مدینہ واپس ہونے تک آپ کے ساتھ رہے، اور سب سے لمبی روایت حج کے تعلق سے اگر کسی صحابی کی ہے تو وہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو انہی کی حدیث کا ایک ٹکڑا پیش کیا انہوں نے یہاں پر اپنی کتاب اصول ایمان کے اندر کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کب فی خطبۃ یوم عرفہ، عرفہ کے دن جو آپ نے خطبہ دیا ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو، اس دن جو آپ نے خطبہ دیا، اس خطبے کے دوران آپ نے کیا فرمایا؟ بہت ساری چیزوں کی آپ نے نصیحت کی تھی اس خطبے میں، بہت ساری اہم باتوں کی وصیت کی۔ انہی اہم باتوں میں سے کتاب اللہ کی بھی آپ نے وصیت فرمائی تھی، اور آپ نے یہ فرمایا، وقد ترکت فیکم ما، میں تمہارے درمیان ایک چیز چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، لن تضلوا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ان اعتصمتم بہ، اگر تم نے اس چیز کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا، تمسک کر لیا، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا۔ کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ کتاب میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ جو کتاب اللہ کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، راستے سے بھٹک جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، صراط مستقیم ہے یہ کتاب اللہ، لہذا جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، صحیح راستے سے بھٹک جائے گا۔ جی، تو ہمارے بھی نے فرمایا کہ تمہارے درمیان میں ایک چیز چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ ہے، اگر ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہاں پر آپ نے کتاب اللہ کا ذکر کیا، لیکن کتاب اللہ میں حدیث اور سنت بھی داخل ہے، اگرچہ آپ نے یہاں پر اس کا نام، حدیث کا نام نہیں لیا، لیکن آپ نے دوسری حدیثوں میں، دوسری روایتوں میں باقاعدہ اپنی سنت کا بھی نام لیا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کتاب، دوسری میری سنت ہے۔ جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے کتاب و سنت کو، یہی دونوں اصل ہیں، یہی دونوں مصدر ہیں، اور باقی جو اجماع اور قیاس ہیں وہ ضرورت ہیں۔ اس لیے جب ہم کہتے ہیں کتاب و سنت کو ہم مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ ہم اجماع اور صحیح قیاس کو نہیں مانتے، اجماع اور قیاس کو بھی مانتے ہیں، لیکن صحیح قیاس ہونا چاہیے اور اجماع بھی ثابت ہونا چاہیے۔ لیکن ان دونوں کا ذکر اس لیے نہیں کیا جاتا کہ اجماع اور سنت دونوں کی، یعنی قیاس دونوں کتاب و سنت کے محتاج ہیں اور دونوں کتاب و سنت کے موافق ہونا چاہیے، ایک بات۔ اور دوسری بات کہ اجماع اور قیاس یہ ضرورت ہیں، یہ اصل نہیں ہے، اصل کتاب و سنت ہیں۔ ضرورت پر انسان قیاس کرے گا، اگر کتاب و سنت کے اندر نصوص نہیں ہے تب انسان قیاس کرے گا، اگر نصوص موجود ہیں تو انسان قیاس نہیں کرے گا۔ تو کتاب و سنت کے اندر واضح نص نہ ہونے کی بنا پر انسان قیاس کی طرف جاتا ہے۔ تو اس لیے جب کتاب و سنت ہم کہتے ہیں تو کچھ لوگ اعتراض کر دیتے ہیں کہ کیا آپ قیاس کو نہیں مانتے، کیا آپ اجماع کو نہیں مانتے؟ یقیناً ہم مانتے ہیں، یقیناً، لیکن جو حیثیت کتاب و سنت کو ہے وہ قیاس صحیح اس کو نہیں ہے،
وہ ضرورت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ضرورت ہے. اور ساتھ ہی ساتھ وہ اصل نہیں ہے، اصل کتاب و سنت ہے. اور ان دونوں کو کتاب و سنت کے موافق ہونا چاہیے. اگر کتاب و سنت سے موافق ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا، اور اگر کتاب و سنت سے ہٹ کر کے ہے تو اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا. تو یہ بات ہمیشہ ہمارے ذہن کے اندر ہونی چاہیے کہ کتاب و سنت کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم اجماع اور قیاس کو نہیں مانتے. اجماع جو ثابت شدہ ہے بطور خاص صحابہ کا اجماع، سلف صالحین کا اجماع، اسے ہم تسلیم کرتے مانتے ہیں. ایسی جو قیاس صحیح ہے، کتاب و سنت کے موافق ہے، دلیل سے مزین ہے، اس کو ہم مانتے ہیں. وہ قیاس نہیں مانتے جو کتاب و سنت کے خلاف ہوتا ہے. یا کتاب و سنت کے اندر نصوص موجود ہے، نصوص کی موجودگی میں، وضاحت اور صراحت کی موجودگی میں بھی ہم الگ سے قیاس کریں اور نصوص کو چھوڑ دیں، ایسے قیاس کو ہم نہیں مانتے. جی تو یہاں پر ہمارے نبی نے کتاب اللہ کی جو وصیت کی ہے، کتاب اللہ کی وصیت میں حدیث کی بھی وصیت شامل اور داخل ہے، کیونکہ دونوں اصل ہیں، دونوں کا مصدر اور سورس ایک ہے، دونوں وحی ہیں، دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، دونوں کے اللہ نے حفاظت فرمائی ہے، علماء کے ذریعے، صحابہ کے ذریعے سے، محدثین کے ذریعے سے، دونوں کے اللہ رب العالمین نے حفاظت کی ہے. دونوں محفوظ ہیں. جیسے قرآن محفوظ ہے، اس اللہ کے رسول کی حدیثیں بھی محفوظ ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے باقاعدہ قرآن مقدس کے اندر اختلاف کی صورت میں کتاب اللہ اور اس کے رسول کتاب لوٹانے کا حکم دیا ہے. اگر اللہ کے رسول کی سنت محفوظ نہیں ہے تو اللہ رب العالمین نے ایک ایسی چیز کی طرف لوٹانے کا حکم دے رہا ہے جس کا کوئی دنیا میں وجود ہی نہیں ہے. لہذا قرآن کی روشنی میں روح سے سنت بھی محفوظ ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے ذکر کو نازل کیا. ذکر سے مراد صرف قرآن نہیں ہے، قرآن حدیث دونوں ہے، پورا دین مراد ہے ذکر سے مراد، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. جو لوگ ذکر سے صرف قرآن مانتے ہیں، صرف قرآن نہیں مراد یہاں پر، ذکر سے مراد پورا دین. پورا دین اللہ رب العالمین کا ذکر ہے. قرآن بھی ذکر ہے، حدیث بھی ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے، روزہ بھی ذکر ہے، سب اذکار سب ذکر ہیں. یہ کہ ہم اللہ کو یاد کر کے اللہ کی دین پر عمل کرتے ہیں. توحید تو سب سے بڑا ذکر ہے. لہذا ذکر پورا دین ہے، اور اس دین کس کا نام ہے؟ کتاب و سنت کے مجموعے کا نام ہے. کتاب و سنت صحیحہ. یہاں بھی کچھ لوگ اعتراض کر دیتے ہیں، کیا آپ حدیث کا نام لیتے ہیں؟ کیا ضعیف حدیث پر آپ عمل کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں. جب حدیث ہم کہیں گے تو وہ حدیث جو قابل عمل ہوگی یہ مراد ہوتا ہے. وہ سنت جو صحیح ہوگی، جو قابل عمل سنت ہوگی، وہ مراد لیا جاتا ہے. صحیح حدیث مراد لی جاتی ہے. جب ہم کہتے ہیں اہل حدیث ہیں تو مطلب وہ حدیث جو صحیح، جو قابل عمل ہے وہ مراد ہے. یا ہم کہتے ہیں قرآن و حدیث تو حدیث سے صحیح حدیث مراد ہے جو قابل عمل حدیث ہے، اور جو ضعیف حدیث وہ مراد نہیں ہوتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کتاب اللہ کے اندر حدیث بھی شامل ہے. تو پورا ذکر یہ دین ہے، اور دین کتاب و سنت کے اندر اللہ رب العالمین نے محفوظ کر دیا، محصور کر دیا. لہذا کتاب اللہ کی وصیت میں حدیث کی بھی وصیت شامل اور داخل ہے، دونوں کی شامل اور داخل. جی جیسے کوئی والد کی وصیت کرے تو والد کی وصیت میں ماں کی وصیت بھی شامل ہے، کہ والد کے ساتھ ساتھ ماں کا بھی ادب احترام کرنا، ان کی خدمت کرنا ضروری ہے. تو اس لیے دونوں اس کے اندر شامل ہیں، کتاب اللہ کے اندر حدیث بھی شامل. اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید خود حدیثوں کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے صاف فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جو تمہیں دے لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. تو رسول نے ہمیں سنت دی، حدیث دی ہے. لہذا قرآن خود سنت کی طرف ہمیں رہنمائی کرتا ہے، خود ہمیں حدیث کی طرف ترغیب دلاتا ہے. لہذا قرآن کی وصیت میں نبی کی سنت اور آپ کی حدیث بھی شامل. تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو حدیث کے بغیر ہم نہیں سمجھ سکتے، آپ کی سنت کے بغیر نہیں سمجھ سکتے. جب انسان قرآن کریم پڑھے گا، اس کا مطالعہ کرے گا، تلاوت کرے گا، اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، تو اس کو حدیث کی ضرورت پڑے گی. حدیث کے بغیر دنیا کا کوئی بھی شخص نہیں سمجھ سکتا ہے قرآن کو. حدیث کے بغیر، اگر حدیث کے بغیر سمجھ سکتے، صحابہ سمجھ سکتے تھے، لیکن صحابہ بھی محتاج تھے حدیثوں کے. اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا معنی بیان کرتے تھے کہ یہاں پر یہ مراد ہے. ہمارے نبی نے کہا ظلم سے مراد شرک ہے،
اس آیت کریمہ میں جس میں اللہ نے فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے۔ صحابہ کرام نہیں سمجھ سکے، صحابہ زیادہ کون عربی زبان جاننے والا ہے، فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ معیار پر قائم تھے صحابہ کرام، ان کی زبان میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، وہ نہیں سمجھ سکے کہ ہاں ظلم سے مراد کیا ہے، چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، کہاں سے کاٹے جائیں گے؟ عربی زبان میں ہاتھ کو ناخن سے لے کر کے کندھے تک سب کو ہاتھ کہا جاتا ہے، کہاں سے ہاتھ کاٹیں گے؟ آپ زمانے کے سیبوئے کو لے آؤ اور اس طریقے سے بڑے سے بڑے ماہر زبان کو لے کر کے آ جائیے اور اسے کہیے کہ ید سے کیا مراد ہے، وہ نہیں بتا پائے گا کہ یہاں مراد کیا ہے۔ یہ حدیث اس کی تعین کرے گی یہاں پر ید سے مراد کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہاری وہ ماں ہیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، رضائی ماں۔ رضائی ماں کون سی ہوگی کہ اگر کسی بچے نے کسی کا دودھ پی لیا ایک بار، کہ رضائی ماں بن جائے گی؟ یقیناً وہ رضائی ماں نہیں بنے گی، اس کے لیے کم سے کم 5 مرتبہ پینا ہے، اور وہ بھی جو دودھ پینے کی مدت ہے 2 سال جو بچے کی عمر ہے اس کے درمیان، اس دوران پینا ہے، تب جا کر کے اس کی ماں بنے گی۔ یہ ساری باتیں کہاں ملے گی ہمیں؟ یہ ساری باتیں آپ کو حدیث سے ملے گی۔ جب آپ ان آیتوں کی تلاوت کریں گے تو آپ اس کا مطلب نہیں سمجھ پائیں گے۔ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں مثالیں آپ کی دی جا سکتی ہیں کہ ہم قرآن کریم کو حدیث کے بغیر نہیں سمجھ سکتے، دونوں ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہیں، اس لیے جب اس کے بغیر نہیں سمجھ سکتے تو جب قرآن کی وصیت کر دی گئی ہے تو گویا کہ حدیث کی بھی وصیت اس کے اندر شامل ہے، اور اگر آپ نے سنت کی وصیت کی ہے اپنی تو اس کے اندر قرآن بھی شامل ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، بڑی مشہور روایت، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنتوں کو لازم پکڑو، خلفاء راشدین کی سنتوں کو لازم پکڑو۔ یہاں آپ نے قرآن کی وصیت نہیں فرمائی کہ قرآن کو لازم پکڑو، اس لیے کہ سنت میں قرآن شامل ہے، سنت ہمیں قرآن کی طرف رہنمائی کرتی ہے، قرآن کی طرف ترغیب دلاتی ہے، لہذا سنت کی وصیت میں قرآن کی وصیت بھی شامل اور داخل ہے۔ ایک کا ذکر دوسرے کا ذکر ہے، ایک کا جیسے اسلام اور ایمان ہوتا ہے، اگر دونوں الگ الگ آتے ہیں تو پھر دونوں کا معنی ایک ہوتا ہے، اسلام ایمان کے بارے میں، ایمان اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی اگر کہیں صرف کتاب اللہ کی وصیت ہو تو اس کے اندر اللہ کے رسول کی سنت بھی شامل اور داخل ہے، اور اگر کہیں صرف سنت کی وصیت ہو تو اس کے اندر کتاب اللہ بھی داخل ہے، اور جب کہیں دونوں ساتھ میں ہوں تو کتاب اللہ قرآن مجید ہے اور سنت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لہذا دونوں ایک دوسرے میں شامل اور داخل ہیں، دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ قرآن کو ہم حدیث کے بغیر نہیں سمجھ سکتے، حدیث کو بھی ہم قرآن کے بغیر اس کے اوپر صحیح معنوں میں عمل نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات ہمارے ذہن میں ہمیشہ ہونی چاہیے، اور قرآن اور سنت جب وہ کہتے ہیں کہ پہلے قرآن اور بعد میں حدیث، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ حجت اور دلیل کے اعتبار سے حدیث دوسرے نمبر پر نہیں، دونوں کا معیار درجہ دونوں کا ایک ہی ہے۔ قرآن سے جو چیز ثابت ہوگی حرام وہ حرام ہے، حدیث سے جو چیز ثابت ہوگی وہ حرام ہے، دونوں کا درجہ ایک ہی ہوگا، دونوں کا گناہ ایک ہی ہوگا، دونوں سنگینی کے لحاظ سے ایک ہی ہوں گے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا قرآن اور سنت کے اندر۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فلاں فلاں چیزیں کھانا حرام ہے، گدھے کے بارے میں نہیں بیان کیا گیا، تو جیسے سور وغیرہ کھانا حرام ہے ویسی گدھے کا کھانا بھی شریعت کے اندر حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، وہی درجہ ہے دونوں کا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، گرچہ یہ حدیث ثابت ہوئی۔ یہ تو اللہ رب العالمین کی مرضی، اللہ نے کچھ چیزیں قرآن کے اندر بیان کی، کچھ چیزیں اللہ رب العالمین حدیث کے اندر بیان کر دی، حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے، سنت بھی اللہ کی طرف سے ہے، جیسے قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، لہذا جو حدیث سے ثابت ہو جائے صحیح حدیث سے، حرمت میں دونوں برابر ہوں گے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا، دونوں کا سورس چونکہ ایک ہی ہے۔ اور میں اس کی مثال دیتا ہوں لڑکوں سے، اولاد سے، جیسے کسی کے 2-3 اولاد ہیں تو اولاد کا برابر درجہ ملتا ہے، حق ہوتا ہے باپ میں ماں کے اندر مال میں، حتیٰ کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے یا باپ کی وفات ہو گئی اور ماں حمل سے تھی اور شوہر کی وفات کے بعد بچہ پیدا ہوا، تو اس بچے کا بھی اتنا ہی حق ہوگا
جتنا اس بچے کا حق ہوگا جس کی عمر 40-50 سال ہوگی. دونوں اپنے باپ کے جائیداد میں برابر کے وارث ہوں گے. برابر ہے دونوں، کیونکہ دونوں دونوں بھائی ہیں، بیٹے ہیں اپنے باپ کے، دونوں برابر ہوں گے. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا، ایک پہلے آیا ایک بعد میں آیا، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا. تو یہ ترتیب کے لحاظ سے ہے کہ بڑا بیٹا، چھوٹا بیٹا، مجھلا بیٹا، بڑا بھائی، چھوٹا بھائی، مجھلا بھائی، یہ ترتیب کے لحاظ سے. ورنہ حقوق کے لحاظ سے، جائیداد میں حصے اور شراکت کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے. وہی معاملہ کتاب و سنت کا بھی ہے. یہ ترتیب کے لحاظ سے کتاب و سنت، ورنہ کتاب و سنت دلیل کے اعتبار سے، حجت کے اعتبار سے، وہی ہونے کے اعتبار سے، حفاظت کے اعتبار سے دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. تو کوئی نہ سمجھے کہ ہاں کتاب اللہ کی وصیت کی گئی، حدیث کی وصیت نہیں کی گئی، تو یہ اس کا فہم خاطی ہے، اس کا فہم غلط ہے. کتاب اللہ کی وصیت میں حدیث کی وصیت بھی شامل اور داخل ہے، کیونکہ قرآن کریم کو نہیں سمجھ پائیں گے حدیث کے بغیر. کتنا ہی بڑا ماہر انسان کیوں نہ ہو، کتنی اسے زبان کیوں نہ آتی ہو، وہ نہیں سمجھ سکتا قرآن کریم کو جب تک کہ وہ حدیث کی طرف رجوع نہیں کرے گا، حدیث کی طرف لوٹے گا نہیں. تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان ایک چیز چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اگر مضبوطی کے ساتھ تھامے رہوگے. مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی ضرورت ہے ہمیں اس کو. یہ نہیں کہ کبھی عمل کر لیا کبھی چھوڑ دیا، کچھ لے لیا کچھ چھوڑ دیا، جیسے اہل کتاب کی روش تھی کہ کچھ باتوں کو لے لیا تورات زبور میں سے، انجیل میں سے، اور کچھ باتوں کو چھوڑ دیا. نہیں، مضبوطی کے ساتھ پورے قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی ضرورت ہے، پوری حدیثوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ ایک حدیث لے کر کے اڑ جائیں. جو اہل باطل، اہل بدعات ہوتے ہیں، ان کی ایک بڑی پہچان ہی ہوتی ہے کہ ایک حدیث کو لے کر کے اپنا پورا مذہب اسی پر قائم کر لیتے ہیں، پورا دین اسی پر قائم کر لیتے ہیں. اب آپ دیکھیں خوارج کے مذہب کی بنیاد ایک آیت انہوں نے، ان الحکم الا للہ، یہی سب کچھ ہے اول و آخر. اسی آیت کی بنا پر سب کچھ، ان کا دین ایمان سب کچھ اسی پر ہے. ایک آیت لے لیا، باقی ساری آیتوں کو چھوڑ دیا، باقی پورے قرآن کو چھوڑ دیا. ایسی روافظ کا بھی حال ہے، یہی اہل بدعات کا حال ہے. ایک حدیث لے لیں گے، ساری حدیثوں کو چھوڑ دیں گے. یہ اہل باطل کا طریقہ ہے. اسلام ایک حدیث کا نام نہیں ہے، نہ چند حدیثوں کا نام. اسلام پورے حدیث کے مجموعے کا نام ہے. ایک سورت کا نام نہیں ہے قرآن. قرآن پورے 114 سورتوں کا نام ہے. سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر کے سورہ ناس کے سین تک یہ قرآن کا نام ہے. لہذا پورے قرآن کے مجموعے سارے آیات کو دیکھنے کے بعد ہی کوئی مسئلہ نکلتا ہے. ایک آیت لے لینا اور دیگر آیتوں کو چھوڑ دینا، یہ اہل باطل کی روش رہی ہے. یا ایک حدیث کو لے لینا، دوسری حدیثوں کو چھوڑ دینا، اہل باطل کی روش رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کی وفات مدینے کے اندر ہو جائے اس کے لیے میری سفارش حلال ہو جاتی ہے. اب اہل باطل کیا کہتے ہیں کہ جو مدینے کے اندر مر گیا خلاص، وہ اللہ کے رسول کی سفارش کا حقدار ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے نبی کی حدیث ہے. حدیث کا تو انکار نہیں کر سکتے، صحیح حدیث ہے آپ کی، صحیح حدیث ہے، اس کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا. لیکن کیا حدیث کا معنی یہی ہے کہ جو بھی مدینے کے اندر مر جائے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے؟ اور حدیثیں کہاں گئیں؟ اور حدیثیں آپ کی کہاں گئیں؟ مدینے کے اندر تو عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا وہ بھی مرا تھا. آپ نے جنازے کی نماز بھی پڑھائی تھی، اس کی اپنا لعاب بھی لگایا، اس کو اپنا جبہ بھی دے دیا، قبر کے اندر بھی اس کے اترے، قبر کے اندر اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، جبکہ منافقوں کا سردار تھا. اللہ نے کیا فرمایا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر رہیں گے، کیونکہ وہ اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اپنے گمان کے مطابق اور لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. تو جو اہل باطل ہیں، اہل بدعت، ایک حدیث کو لے لیے خلاص مدینے کے اندر وفات پا گیا، یہ بڑے شرف کی بات ہے. لہذا اس کے لیے اللہ کے رسول کی سفارش حلال ہو گئی، اسے جنت مل گئی، جہنم سے اس نے اپنے آپ کو نجات حاصل کر لیا. باقی ساری حدیثوں کو چھوڑ دیا، نہ توحید کی اہمیت، نہ ایمان کی اہمیت، نہ عقیدے کی اہمیت، کسی چیز کی نہیں. خالی مدینے کے اندر وفات پا گیا، جنت کے اندر چلا گیا. یہ وفات پانے سے کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے. ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں
بہت سارے لوگوں کے بارے میں جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے سینے پر قرآن تھا، ان کے ہاتھ میں قرآن تھا، ان کے سینے پر حدیثیں تھیں، تو کیا یہ دلیل بن جاتی ہے کہ ان کا خاتمہ بالخیر ہوا؟ یہ دلیل نہیں ہوتی۔ یہ سن لیں اس بات کو کہ وفات کے وقت کسی کے ہاتھ میں قرآن ہو، اس کی وفات ہو جائے، یا وفات کے اس کے سینے پر آپ صحیح بخاری یا اس طریقے سے کوئی حدیث کی کتاب دیکھ لیں یا اس کے ہاتھ میں، تو کہیں کہ وہ تو جنت کے اندر چلا گیا، اور اس نے زندگی میں جو کچھ کیا وہ تمام چیزوں کو بھلا دیں، اس کے شرک کو، بدعات، خرافات کو، اس کی بدعقیدگی کو، اس کی تمام کتابیں جو انہوں نے بدعقیدگی کی ترویج و اشاعت کی، غلط عقیدے کو دنیا کے اندر رائج کیا، وہ تمام چیزوں کو بھلا دیا جائے اور کہے کہ اس کے ہاتھ میں قرآن تھا، جنت کے اندر چلا گیا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ سینے پر قرآن رکھ کر کے وفات پانا یہ کوئی جو ہے شرف کی بات نہیں ہے، یہ کوئی کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے یہ کہ انسان کی وفات ہوئی تو قرآن اس کے ہاتھ میں موجود تھا۔ یہ کوئی شرف کی بات نہیں۔ یا نماز کی حالت میں کوئی مر گیا تو کوئی شرف کی بات نہیں ہو گئی کہ نماز کی حالت میں مر گیا لہٰذا وہ کیا ہو گیا، وہ جنت کے اندر چلا جائے گا، چاہے اس کا عقیدہ جو بھی ہو۔ اللہ نے ہر انسان کا وقت لکھا، موت، اس کا موت کا وقت وہی لکھا تھا، اسی وقت موت آ گئی اس کی، تو کیا اس کو ہم سمجھیں گے کہ وہ انسان جنت کے اندر چلا گیا، اس کے سارے گناہ دھل گئے کیونکہ نماز کی حالت میں اس کی وفات ہو گئی؟ قطعاً ایسا نہیں کہا جائے گا، ایسی بات نہیں کہی جائے گی۔ اس کے سارے اعمال کو دیکھا جائے گا، اس کے عقیدے کو دیکھا جائے گا، اس کے منہج کو دیکھا جائے گا، اس کا عقیدہ اور منہج کیا ہے، وہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد اس کے بارے میں کہا جائے گا۔ ورنہ بہت سارے اہل باطل نماز کی حالت میں ان کی وفات ہوئی ہے، بہت سارے اہل بدعت اور خرافات، اہل شرک، ان کے وفات کے وقت ان کے ہاتھ میں قرآن اور حدیثیں ہوا کرتی تھی۔ تو یہ دلیل اس بات کی نہیں کہ انسان جنت کے اندر چلا گیا۔ اس لیے منہج کے اندر مضبوطی پیدا کیجیے، درستگی پیدا کیجیے، اور کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامیے۔ عضوا علیہ بالنواجذ، جو داڑھ کے دانت ہوتے نا، اس سے مضبوطی کے ساتھ پکڑیے۔ انسان جب کسی انسان کو دانت کاٹتا ہے، کچھ کرتا ہے، تو جو داڑھ کے دانت ہو اس سے کرتا ہے، کیونکہ اس سے مضبوطی آتی ہے۔ یہ سامنے کے دانت کے اندر مضبوطی نہیں آتی، اس لیے مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی ضرورت ہے۔ پورے قرآن کو، پورے حدیث کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی ضرورت ہے، تب جا کر کے انسان کو نجات ملے گی، تب جا کر کے انسان صحیح عقیدہ اور صحیح منہج کا حامل ہوگا۔ ایک دو آیت لے کر کے، ایک دو حدیث لے کر کے اور باقی حدیثوں کو چھوڑ دینا، یہ اہل بدعت اور اہل باطل کی پہچان۔ اس کے بعد ہمارے نبی نے فرمایا کہ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، تم سب میرے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، میرے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مقدس کے اندر فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، جن لوگوں کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے ان قوموں سے ہم سوال کریں گے، اور رسولوں سے بھی سوال کیا جائے گا۔ قوموں سے کیا سوال کیا جائے گا کہ ہم نے تمہاری طرف نبی بھیجا، کیا انہوں نے حق ادا کیا، تمہیں تعلیم دی، دعوت پہنچائی؟ اہل ایمان کہیں گے کہ ہاں پہنچایا، انہوں نے حق ادا کیا، ہمیں دین کی تعلیم دی، توحید سکھایا، شرک سے ڈرایا۔ لیکن جو ایسے ہی نبیوں سے سوال کیا جائے گا تو نبی بھی کہیں گے کہ ہاں ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے آپ کے پیغام کو بلا کم و کاس سب تک پہنچا دیا، جس کی طرف انہیں نبی بنا کر کے بھیجا گیا۔ سارے انبیاء اس بات کو کہیں گے اللہ رب العالمین کے سامنے جب اللہ رب العالمین سے سوال کرے گا۔ لیکن جو اہل کفر ہوں گے وہ کیا کہیں گے؟ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا نہ کوئی ڈرانے والا آیا، یہ اہل کفر کہیں گے۔ لیکن جو اہل ایمان ہے وہ گواہی دیں گے کہ ہاں نبی آئے تھے اور انہوں نے ہمیں دین کی دعوت دی، ہمیں توحید کی دعوت دی، شرک سے ہم کو ڈرایا، یہ کہیں گے۔ تو ہمارے نبی نے ان سے پوچھا کہ تم سے پوچھا جائے گا فما انتم قائلون، تو تم کیا کہو گے، تم کیا جواب دو گے اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا نشہد، وہ کہیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں انک قد بلغت، کہ آپ نے پہنچا دیا، اللہ کا پیغام آپ نے پہنچا دیا، کوئی کوتاہی نہیں کی، نعوذ باللہ۔ اللہ نے جیسے اتارا اس پیغام کو آپ نے پوری دنیا تک پہنچا دیا۔ وہ ادیت، اور آپ نے ادا کر دیا حق، سب کچھ ادا کر دیا آپ نے، کوئی کوتاہی نہیں کی۔ وہ نصحتا، اور آپ نے مکمل خیر خواہی کی، خیر خواہی میں کوئی آپ نے کمی نہیں کی، سب کچھ بتا دیا، حق باطل، حق کیا ہے باطل کیا ہے،
توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، تمام باتیں آپ نے بتا دی، کسی میں کوئی کمی آپ نے نہیں کی، کوئی بات آپ نے نہیں چھپائی۔ کہاں ہیں وہ اہل بدعت جو نئی نئی چیزوں کا نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرتے ہیں دین کے اندر اور اسے دین کا حصہ سمجھتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ نے دین مکمل کر دیا، ہمارے نبی نے سب کچھ ادا کر دیا، سب کچھ پہنچا دیا۔ اگر وہ دین کا حصہ ہوتا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی پہنچاتے۔ آپ نے کوئی ایسا خیر نہیں ہے جس کی طرف رہنمائی نہ کر دی ہو، ہر خیر کی طرف آپ نے لوگوں کی رہنمائی کر دی، کوئی خیر آپ نے نہیں چھوڑا۔ اسی لیے اہل علماء کہتے ہیں کہ آپ کی سنت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ سنت جو آپ نے کیا ہے وہ کیا جائے گا، اور جو آپ نے چھوڑ دیا اس کو چھوڑا جائے گا، اس کا چھوڑنا ہمارے لیے سنت ہے۔ آپ نے جو کیا اس کا کرنا سنت، جو آپ نے چھوڑ دیا اس کا چھوڑنا ہمارے لیے سنت۔ جیسے نیک کام کرنا ثواب ہے، ایسے ہی بری چیزوں کا چھوڑنا یہ بھی ثواب ہے۔ سنت کرنا ثواب کا کام، بدعت نہ کرنا ثواب کا کام ہے، سچ بولنا ثواب کا کام ہے، جھوٹ سے پرہیز کرنا یہ ثواب کا کام۔ دو چیزیں، امر اور نہیں، کرنا اور نہ کرنا۔ تو جو چیزیں منع ہے شریعت کے اندر ان چیزوں کا چھوڑ دینا ثواب ہے۔ یہ صرف کرنے میں انسان کو ثواب نہیں ملتا ہے، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن جو چیزیں حرام ہے شریعت کے اندر انسان اگر ان چیزوں کو چھوڑتا ہے تو اسے بھی ثواب ملتا ہے۔ انسان شرک نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، رشوت نہیں لیتا، سود نہیں لیتا، کسی کی غیبت نہیں کرتا، چغلخوری نہیں کرتا، ثواب کا کام کرتا ہے۔ تو ان برائیوں کو چھوڑنا یہ ثواب کا کام، نیکیوں کا کرنا یہ بھی ثواب ہے، برائیوں کو چھوڑنا یہ بھی ثواب کا کام۔ تو کہاں ہیں وہ لوگ اس حدیث کے سامنے؟ صحابہ فرماتے کہ آپ نے حق ادا کر دیا، کچھ نہیں چھپایا، مکمل پہنچا دیا۔ تو اگر پہنچائے ہوتے تو یا تو قرآن میں ذکر ہوتا یا تو حدیثوں کے اندر ذکر ہوتا۔ جب اس کا ذکر نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ چیز شریعت سے نہیں ہے، تو ایک دم واضح۔ پھر اس کے بعد ہمارے نبی نے کیا کہا؟ پھر ہمارے نبی نے اپنے شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین اوپر ہے۔ اس میں بھی دلیل اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش کے اوپر اللہ رب العالمین۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی کو اوپر اٹھایا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہوتا تو پھر اوپر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہمارے نبی کو معراج کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہوتا۔ اور رحمان علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے، اس کے علم سے کوئی چیز خالی نہیں ہے۔ جیسے سورج اوپر ہوتا، روشنی ہر جگہ ہوتی، ایسے اللہ کی ذات۔ تو مثال سمجھنے کے لیے اللہ کی ذات عرش کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ کے علم سے، قدرت سے دنیا کا کوئی چپا خالی نہیں، کوئی چیز خالی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات عرش کے اوپر ہے۔ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے امام القیم نے بیان کیا ہے، وہ کہتے تھے کہ 1000 سے زیادہ دلیلیں اس بات کی ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے۔ 1000 سے زیادہ دلیلیں ہیں اس بات کی کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش کے اوپر ہے۔ تو یہ بہت اہم عقیدہ ہے۔ آپ دیکھیے اہل بدعت سے پوچھیں اللہ کہاں، کہیں گے اللہ ہر جگہ ہے۔ کوئی کہے گا، کوئی کچھ جواب دے گا، کوئی کچھ کہے گا اللہ ہمارے دل میں ہے، کوئی کہے گا اللہ ہر جگہ ہے، کوئی کہے گا ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ جبکہ بنیادی عقیدہ ہے یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے، اوپر ہے، اور یہ ایمان کی دلیل ہے یہ۔ اور جس کے اندر ایمان نہیں ہوگا کہ اللہ عرش پر ہے، گویا کہ اس کے اندر ایمان نہیں پایا جاتا۔ ہمارے نبی کے سامنے جو لونڈی لائے گی تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ عرش کے اوپر ہے۔ پھر آپ نے پوچھا میں کون ہوں؟ کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اسے آزاد کر دے، مومنہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ایمان کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، اور بھی چیزیں ہیں لیکن یہ دونوں اہم ہیں۔ اس بات کا عقیدہ کہ اللہ کی ذات اوپر عرش پر ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ آپ کو نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی آپ کو نبی نہیں مانے گا تو مسلمان نہیں ہوگا، وہ کافر ہوگا، چاہے تمام نبیوں پر اس کا ایمان ہو۔ کرسچین تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ ان کے ایمان میں بھی فطور اور کمی اور خلل ہے، لیکن تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہمارے نبی پر ایمان نہیں رکھتے، وہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے وہ۔ تو ہمارے نبی پر بھی ایمان لانا کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ضروری ہے یہ۔ تو اس طریقے سے ہمارے نبی نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، اور وہ يَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ، اور اس سے لوگوں کی طرف اشارہ کر کر کیا فرما رہے تھے، یعنی لوگ آسمان کی طرف بھی اٹھائی اور لوگوں کی طرف بھی اسے اشارہ کیا۔ اللہم شہد، اے اللہ تعالیٰ تو گواہ ہے، یعنی یہ سارے بندے تیرے، یہ سارے لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ
کہ میں نے تیرے دین کو پہنچا دیا، کوئی کمی نہیں کی ہے، حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو گواہ رہا ہے، تیرے سارے بندے اس بات پر گواہ ہیں۔ 3 مرتبہ مانبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہا، آسمان کی طرف انگلی کی، اللہ رب العالمین تو گواہ رہا، اور تو گواہ رہا، تو گواہ رہا۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس حدیث کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے پیش کیا ہے کیونکہ جو انہوں نے باب قائم کیا تھا کتاب اللہ اور سنت رسول پر تمسک اور اس پر ابھارنے کا باب، مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا ہونے کا باب، کیونکہ اسی کے اندر نجات ہے۔ اگر کوئی ان دونوں میں سے کسی کو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا، وہ حق پر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اس حدیث کو بیان کیا۔ یہ حدیث آپ نے گویا کہ آپ کی زندگی کے آخری ایام میں سے آپ نے حج کیا، حج کے دوران یہ حدیث آپ نے لوگوں کے سامنے یہ خطبہ دیا تھا، اور اس کے 2-3 مہینے کے بعد محرم صفر کا مہینہ گزرا، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ کی وفات ہو گئی، اور وہی بات آپ نے غدیر خم میں جو خطبہ دیا تھا، جو میں نے اس سے پہلے کے درس میں بیان کیا تھا، یہی بات آپ نے وہاں بھی دہرائی تھی، یہی بات آپ نے وہاں بھی دہرائی، کتاب اللہ پر مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی وصیت کی تھی آپ نے غدیر خم کے اندر، جب آپ مدینہ واپس تشریف لا رہے تھے راستے میں۔ تو اس طریقے سے دونوں حدیثیں مصنف نے یہاں پیش کی ہیں، اور ان دونوں حدیثوں کے اندر کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے تھامنے کی دعوت دی گئی ہے، اس لیے اس کو یہاں پر پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر قائم رکھے، اور کتاب و سنت کو سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کے مطابق سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ بہت بنیادی بات ہے۔ آج ہر فرقہ یہی کہتا ہے کہ ہم کتاب و سنت کو مانتے ہیں۔ آپ رافضی سے پوچھو گے، خارجی سے پوچھو گے، اہل شرک سے پوچھو گے، وہ بھی کہے گا کتاب و سنت کو ہم مانتے ہیں، لیکن کتاب و سنت کو کیسے مانتے ہیں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اپنی فہم کے مطابق، اپنے مزاج کے مطابق، اپنی فکر، اپنی سوچ کے مطابق، اپنے پیر و مرشد اور اپنی جماعت کے بانی اور مؤسس کی فکر کے مطابق کیسے آپ قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں، یہ اصل مسئلہ ہے۔ اس لیے جب تک یہ قید نہ لگائی جائے کہ کتاب و سنت کو سلف صالحین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے عقیدے اور منہج کے مطابق ہم سمجھتے ہیں، جب تک آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ صحیح راستے پر نہیں ہے، اس کے منہج کے اندر خلل ہے، اگر کوئی آدمی اس کی قید نہیں لگاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ کتاب و سنت کو ہم اپنے مزاج کے مطابق نہیں سمجھیں گے۔ ہماری زبان عربی بھی نہیں ہے، صحابہ کرام نے جیسے سمجھا، جیسے ہمارے بھی ان کو سمجھایا، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین نے جیسے کتاب و سنت کو سمجھا، ویسے ہمیں سمجھنا ہے، تبھی ہمیں نجات ملے گی۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم کے اندر جائیں گے، ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا۔ کون سا فرقہ؟ جس پر میں ہوں، میرے صحابہ ہیں، صحابہ معیار ہدایت ہے، حق کا معیار ہے صحابہ کرام، ان سے وہی بغض رکھے گا جو منافق، بددین، زندیق اور دہریہ ہوگا، وہی صحابہ سے بغض رکھے گا، وہی صحابہ سے دعوت رکھے گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کو معیار ہدایت قرار دیا، لہذا وہ ہمارے لیے معیار ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہے صحابہ کرام۔ واتبع سبیل من اناب الی، اللہ فرماتا ہے ان کی اتباع کرو، جو میری طرف جنہوں نے رجوع کیا، ان کے راستے کو اپناؤ۔ سب سے زیادہ منیبین، سب سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، خشوع خضوع والے، وہ کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ انبیاء کے بعد اس کائنات میں صحابہ کرام کا مقام مرتبہ ہے، لہذا صحابہ کرام، سلف صالحین، تابعین، تبع تابعین، ان کے نقش قدم کی پیروی کرنا ضروری۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر قائم رکھے۔ عشاء کی اذان ہو گئی ہے، جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔